زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر بزرگوں کے مدنی چینل کا ایک خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں ہر دفعہ ہم ایک ایسا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بہتر نہیں بہترین بنانے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم مبلغین کی گفتگو توجہ سے سنیں تو یقین مانیں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور ہماری زندگی میں ایک بہترین چینج آ سکتا ہے اگر ہم سن کر انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر ان پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً بہتری ہمارا مقدر بنے گی۔ آج بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا موضوع لے کر، سیکھنے سکھانے والا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیں، بعض اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنا لینا، اپنی زندگی کو ان سے سجا لینا، یہ زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، بہترین بنا دیتا ہے، اور بعض وصف ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر ہم چھوڑ دیں تو ہماری زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ تو آج کا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے، سیکھنے والا موضوع ہے، اور اس موضوع کے متعلق جب گفتگو سنیں گے تو یقین مانیں ہمیں احساس ہوگا کہ آج معاشرے میں یہ وصف اٹھتا جا رہا ہے، یہ خوبصورتی، یہ خوبی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے کچھ اس کا ذکر آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ دیکھیے، وعدہ نام ہے اس عہد کا جو اعتماد کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ وعدہ پورا نہ کرنے سے آدمی کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اعتبار اور اعتماد کے بغیر زندگی خوشگوار گزرے یہ ممکن ہی نہیں۔ جب تک وعدہ وفا نہیں ہوگا، اعتماد اور اعتبار ختم ہو جائے گا تو پھر زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے انسانی معاشرے میں جو خرابیاں رواج پا رہی ہیں، ان میں ایک بڑی خرابی جس نے معاشرے کو بے سکونی اور بے اطمینانی کی کیفیت سے دوچار کیا ہوا ہے، وہ ہے وعدہ خلافی۔ لوگ وعدوں کو اہمیت نہیں دیتے، اور وعدہ خلافی یہ مطلب یہ ایک معمول بن چکا ہے۔ بعض لوگ تو مذاق میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ یہ ایک مطلب زبان زد عام جملہ ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس کے باہمی میل جول میں الفت اور محبت کی جگہ نفرتیں اور دشمنیاں لیتی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وعدہ خلافی۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وعدہ نبھائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ وعدہ کسے کہتے ہیں۔ وعدہ نبھانے کے بارے میں اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے، جو ہمیں بتایا ہے، وہ کیا ہے، اور لوگ وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں، تو ہم اس سے کیسے بچیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں اپنے مبلغین سے سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ بزرگ مبلغین موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پروگرام میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ایک اہم ترین رکن جناب حاجی محمد شاہد مدنی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ شاہد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ کا نام مبارک ہو، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرمائیں ہمارے نوید مدنی بھائی۔ نوید بھائی الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ شکر اللہ۔ میری دوسری جانب تشریف فرمائیں جناب محمد شہزاد اتاری بھائی۔ شہزاد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ شہزاد بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے ثنا خاں سید ہیں
باپو کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، پروگرام میں پہلے درود پاک کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جامی رضا بھائی شاہ صاحب، ہمارے سید صاحب بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں، ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر دربار ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار سلام بھیجے اور میں اس پہ 10 بار سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ نسائی شریف میں یہ روایت حدیث موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ جب سلامتی ہم پر برستی رہے گی، اللہ کے رحمتوں کو نزول ہوتا رہے گا، تو پھر کیسی مشکل ہو، کیسی پریشانی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، جامی رضا بھائی سے پوچھتے ہیں، جامی بھائی آپ کیا سنا رہے ہیں آج کلام؟ کلام اعلیٰ حضرت۔ کیا بات ہے، کلام اعلیٰ حضرت، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ چمک تو سے پاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، جی جی، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے آقا کے جو چاہنے والے ہوں گے ان کی قبروں میں اجالے اجالے ہوں گے، ان کی قبروں میں اجالے اجالے ہوں گے۔ حق محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، اپنے اس آئینہ دل کی جھلا کرتے ہیں، اور ہم وہ بندے ہیں جو دن رات خطا کرتے ہیں، یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے،
قدم رکھ کے چلنا حرام کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رضا نفس دوش بن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دوش بن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ خوبصورت استغاثہ پیش کیا جامی رضا بھائی نے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام زندگی بہتر بنائے جاری ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے وعدہ نبھائیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ضروری باتیں آج انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا، آج یہ ایسا موضوع ہے کہ گھر گھر کی کہانی ہے، ہر شخص کا اس معاملے سے تعلق بنتا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وعدے کی ڈیفینیشن پتہ ہی نہیں ہوتی، وعدہ کہتے کسے ہیں، وعدہ ہوتا کیا ہے، کس طرح وعدہ ہو جاتا ہے، وعدہ خلافی کیسے ہوتی ہے، یہ ساری گفتگو انشاءاللہ آج سیکھنے کو ملے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے مہربانی فرمائیں اور آج کا پروگرام مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ہمارے پروگرام میں ایک تصویر شروع میں دکھائی جاتی ہے، ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، اس تصویر کو دکھا کر آپ سے آپ کی رائے معلوم کی جاتی ہے۔ آئیے وہ تصویر بھی دیکھتے ہیں اور اس تصویر کو دیکھ کر ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا۔ تصویر دکھائیے۔ اللہ اکبر، ایک تصویر ہے، ایک پیالہ ہے جس میں ایک انڈا رکھا ہوا ہے اور کچھ آلو کے ٹکڑے ہیں، اور یہ غالباً بوائل کیا گیا ہے اور دونوں کی کیفیات چینج ہیں۔ ابالنے کے بعد آلو جو ہے وہ ابلنے سے پہلے سخت ہوتا ہے، بعد میں نرم ہو جاتا ہے۔ انڈا پہلے نرم ہوتا ہے، جب اس کو بوائل کرتے ہیں تو یہ ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ یہ تصویر دیکھ کر آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے، کیا یہ تصویر آپ کو کیا میسج دے رہی ہے؟ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے بزرگ مبلغ جناب رکن شورا حاجی شاہد مدنی بھائی کی طرف۔ شاہد بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج ہمارا پروگرام کا موضوع ہے وعدہ نبھائیں،
تو ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اکثریت یہ ہے کہ شاید اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وعدے کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، تو کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہر وہ بات جو شخص اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے اسے وعدہ کہا جاتا ہے، اور وعدے کے لیے لفظ وعدہ یا عہد یہ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا تو یہ بھی حقیقت میں وعدہ ہی ہے۔ مطلب اس میں لفظ وعدہ نہیں کہا میں وعدہ کرتا ہوں گا، ایسا کچھ نہیں، صرف یہ کہا کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا، تو یہ وعدہ ہو گیا۔ یہ وعدہ ہو گیا، اللہ، کیونکہ آپ کے پاس آنا مجھ پر لازم نہیں تھا نا، تو میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ کل میں آپ کے پاس آؤں گا، تو یوں جو ہے یہ وعدہ قرار پایا۔ اور جب وعدہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو اب اسے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ وہ بات، وہ چیز، وہ جو ہے وہ جو اسلام ہم سے چاہتا ہے وہ وعدہ پورا کرنا، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ فرمایا کہ عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم اسے معمولی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا یا آپ کا یہ کام کر دوں گا یا مجھے یہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ وعدہ جو ہے ہم جو ہے وہ اللہ پاک سے کریں یا پھر جو ہے وہ لوگوں سے کریں؟ اس آیت مقدسہ میں دونوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ سے وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک سے جو ہے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، بے شک، کیونکہ ہمارے بنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ پاک کی عبادت ہے، کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سبحان اللہ، تو یہ ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہوا کہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ جب ہم دین اسلام کو قبول کیا تو اس کے اندر جو ہے یہ چیز بھی آ گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ احکام الہی پر عمل کرنا، یعنی جتنے بھی احکام اللہ پاک کی جانب سے ہیں کہ یہ کرو، تو اب یہ ہم پر اللہ رب العالمین کی بات کو ماننا یہ ضروری ہے، یہ وعدہ ہی تو ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان سے اب رک جانا ہم پر لازم ہے۔ تو وہ عہد جو ہے وہ اللہ پاک سے جو کیا ہوا ہے وہ ہو یا پھر بندوں سے کیا ہوا ہو، جو ہم جو ہے خود ہی اپنے اوپر لازم کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، تو دونوں وعدوں کو پورا کرنے کا اس آیت مقدسہ کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سبحان علی اللہ۔ مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک روایت کرتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ بے شک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جو کسی مسلمان کا عہد توڑے تو اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، استغفر اللہ، نہ اس کی استغفر کوئی اللہ۔ فرض عبادت قبول اللہ، ہوگی اللہ، اور نہ نفل۔ اللہ، کتنا ڈرانے والی بات ہے کہ ہم جس چیز کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی دین اسلام کے اندر اتنی اہمیت ہے، تو ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور ہدایت بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ خلافی یہ نہیں ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت ہو اسے پورا کرنے کی، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں پورا نہیں کروں گا۔ اللہ، اللہ، تو اللہ۔ جب ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر ہماری نیت ہے کہ ہم پورا کریں گے، پھر کوئی مجبوری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی پرابلم آ گئی، تو اب ہم وہ نہیں پورا کر پاتے تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر بھی جو ہے ایک جو دین پر عمل کرنے والا مبلغ ہے اور دین اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، دین اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں محتاط ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ جب وعدہ کر رہے ہیں اس وقت تو نیت ہو، بعد میں کہے کہ میں نے اس وقت تو نیت میری پورا کرنے کی تھی، اب کون سا پورا کرنا مجھ پر لازم ہے۔ تو یہ رویہ درست نہیں ہے کہ بات مجبوری اور ہوتی ہے اور جو ہے یہ ذہن بنا لینا اور ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک پر بڑی بہترین گفتگو فرمائی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر وعدہ کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔
गुनाह से तो वो बच गया। यानी उज़्र और मजबूरी की कैद लगाई है। कैद लगाई है। ऐसा नहीं है कि जो है हम अपनी वो बात कर लें कि जनाब नहीं नहीं उस वक्त तो मेरा पूरा वादा करने का था, ये हिला नहीं चलेगा। हीला नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी करीम भाई आपने तवज्जो दिलाई है, हीला। हम बाज़ दफ़ा जो है ना वो जो इल्म वाले होते हैं जिन्हें जो है वो मालूमात भी होती हैं, तो वो अपने लिए कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश करते हैं। देखें, जो गुंजाइश शरीयत ने दी है वो तो बनती है, उस पर तो कोई एतराज़ ही नहीं है, बेशक। लेकिन मजबूरी भी नहीं है और फिर हम अपने लिए कोई गुंजाइश की सूरत निकालें तो गुंजाइश बनती ही नहीं है ना, कि मजबूरी की कैद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है बेशक कि किसको मजबूरी है और कितनी है। तो इसलिए अगर वादा किया है तो हत्तल इम्कान हमें वादा पूरा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे मुआशरे के अंदर जो वादा पूरा करने वाला होता है ना करीम भाई, वो हर मामले में कामयाबी नज़र आता है। सुभान लोग उस पर बेशक, एतमाद बेशक, करते हैं, बेशक। लोग उससे मोहब्बत करते हैं। जब एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता, जैसे आपने ही शुरू में बयान किया कि ये मजबूत होगा तो फिर हमारा जो मुआशरा है उसकी बुनियादें मजबूत होंगी। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जो आपस में सुलह, सफाई और जो है वो मामलात को बेहतर करना, ये सारी चीज़ें लेकर आता है। और दीन इस्लाम की यही जो है वो चाहत है, दीन इस्लाम यही चाहता है कि हमारी मोहब्बतों में इजाफा हो। अगर हम ये वादा पूरा करने की बेस में जाएंगे ना, वही मोहब्बत है कि जो वादा पूरा करेंगे, जिसके साथ हमने वादा किया वादा पूरा करेंगे, तो उसके दिल में हमारी मोहब्बत तो आएगी ना। बेशक बेशक। और जब मोहब्बत आएगी तो मोहब्बत से तो बहुत सारे मामलात जो है वो बिगड़े हुए मामलात भी सुधर जाते हैं। बेशक ऐसे। और जो मामलात में बिगड़ना होता है वो बिगड़ते ही नहीं है, कि ये मोहब्बत जो है वो आपस में जो है वो ऐसा जो है ताल्लुक कायम करती है कि बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुज़ुर्गों के मंदी चैनल के नाज़रीन, बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू सुनने की हमें सादत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये सीखा कि वादा खिलाफ़ी क्या है। वादा खिलाफ़ी ये नहीं है कि हमने वादा किया और हमारा पूरा करने की नीयत थी और हम ना कर सके किसी उज़्र या मजबूरी की वजह से, तो ये वादा खिलाफ़ी होगी। नहीं, ये वादा खिलाफ़ी नहीं है। वादा खिलाफ़ी ये है कि आपने किसी के काम करने का, और किसी ने कहा भाई मेरा ये काम कर देंगे, आपने बोला जी मैं कर दूंगा, दिल में नीयत है यार इससे अभी जान छोड़ाओ, ये तो पीछे ही पड़ गया, बस इसको टालो। तो अब जो ये नीयत है ना, हम हामी भर रहे हैं कि हाँ 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 हो जाएगा तुम्हारा काम, और नीयत ही कि करना ही नहीं है, तो ये वादा खिलाफ़ी है। या आपने वादा कर लिया और अभी नीयत थी और बाद में सोचा कि यार अब क्या मैं पूरा करूं, उस वक्त तो मेरी नीयत थी ना, तो अब जाने दो, तो अब ये नहीं चलेगा। अब अगर वादा कर लिया तो अब पूरा करना भी ज़रूरी है उसका। आपने उस वक्त अच्छी नीयत थी कि हाँ इसका काम कर दूंगा, या इसने बुलाया है चला जाऊंगा, इसने ये चीज़ मांगी है इस टाइम पर दे दूंगा, तो अब देना ज़रूरी है बग़ैर किसी शरई उज़्र के, मजबूरी के। अगर हम उस बात को टाल देंगे और पसे पुश डाल देंगे तो हमारी पकड़ होगी। तो पता चला कि वादा वफ़ा करना बेहद ज़रूरी है। और दूसरी अहम तरीन बात हमें ये सुनने को मिली, हदीस पाक बयान की हमारे रुकन शुरा हाजी शाहिद मदनी भाई ने, कि जो अहद शिकनी करता है ना उसके फ़र्ज़ इबादत कबूल होंगी ना उसकी नफली इबादत कबूल होंगी। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मतलब एक सख्त जुमले हैं, कितनी बड़ी तंबीह है कि देखो वादों का पास रखो। और यकीनन ये तो वादा खिलाफ़ी, ये तो मोहब्बत की कातिल है, ये तो नफरत। बाद लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी मतलब बदनामी हो जाती है, भाई इसकी तो कोई ज़बान ही नहीं है यार, इसकी तो बात पे यकीन ही नहीं करना। और बाद ऐसे होते हैं बोले भाई अपनी ज़बान का बड़ा पक्का है, जो बोल देता है वो करता, भाई अपनी ज़बान से नहीं हटता। तो आप गौर कर लें इज़्ज़त किन जुमलों में, कि कोई हमारे बारे में ये कहे कि यार इसकी तो ज़बान ही नहीं है यार, ये तो जो बोलता है मुकर जाता है, ये तो बात करके बदल जाता है यार, हैं ये तो यू टर्न ले लेता है, इसको तो पता ही नहीं चलता। तो ये देख लें, शख्सियत का दोहरा मयार कभी भी पसंदीदा नहीं होता। शख्सियत में अगर वादा निभाने की आदत बन गई तो यकीन माने हमारी इज़्ज़त अल्लाह करीम दुनिया में भी चार चांद लगाएगा और महशर में भी इंशाअल्लाह हम ज़िल्लत से महफूज हो जाएंगे। देखिए ये सारी तालीमात इस्लाम की हैं, और इस्लाम की तालीमात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर सहाबा से बढ़कर कौन अमल करने वाला
والا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین جنہیں ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کی سعادت ملی، ان کا عمل کتنا پیارا ہوگا۔ ان کی تو شان یہ ہے کہ رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے رضامندی کا اعلان کیا ہے، کیونکہ یہ شاگرد کن کے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے ڈائریکٹ انہوں نے مطلب شاگردی انہیں نصیب ہوئی ہے۔ آئیے کچھ صحابہ کرام کا تذکرہ سنتے ہیں کہ وہ کیسے وعدہ وفا کیا کرتے تھے۔ جی نوید بھائی، کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے احوال بیان فرمائیں کہ ان کا لائف اسٹائل کیسا تھا، وہ کیسی زندگی گزارتے تھے، اور وعدے کی کیا اہمیت تھی ان کے درمیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا، اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہر پہلو بڑا نمایاں اور شاندار ہے، جس میں وعدہ نبھانا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کی ذات کا ایک بڑا روشن اور خوبصورت پہلو ہے۔ پھر یہ کہ نہ صرف خود بلکہ صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب، اور صحابہ اکرام کے وعدوں کو نبھانا یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیے غزوہ بدر کا واقعہ ہے، اور کفار جو ہیں وہ سامنے موجود ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، اور اس وقت ایک ایک مجاہد کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ آقا جب ہم آ رہے تھے تو کسی طرح ہم کفار کے ہتھے چڑھ گئے، پکڑے گئے ہم لوگ ان کے نرغے میں آ گئے، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، اور انہوں نے ہمیں اس شرط پر چھوڑا ہے کہ تم جا کے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوگے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ہم نے وعدہ کر لیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہم نے جو ہے اس وقت کے حوالے سے وعدہ حالات کو دیکھتے ہوئے حالات کی جو ہے مجبوری کے تحت ہم نے وعدہ کر لیا، لیکن اب ہم انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ جہاد میں شریک ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ اللہ اللہ، تم دونوں ہرگز جہاد میں شرکت نہیں کرو گے، کیونکہ تم نے کفار سے وعدہ کیا ہے، غیر مسلمین سے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ چاہے غیر مسلم سے ہو چاہے مسلمان سے ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہی ہے کہ جس سے بھی وعدہ کیا جائے اس وعدے کو وفا کیا جائے، اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرکت کی اجازت نہ دی ان کو۔ اچھا نوید بھائی، وعدہ اگر کفار سے بھی کیا جائے، کمنٹمنٹ کوئی کر لی، کوئی بات کر لی، تو وہ بھی اس کی بھی اتنی اہمیت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے تو ہمیں یہی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی جو بات ہو رہی تھی وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے کہ کسی نے وعدہ کیا لیکن اب پورا نہ کر سکا، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یار اس نے جو ہے وعدہ خلافی کی، اور لوگ مشہور کر دیتے کہ یار اس نے وعدہ خلافی کی، وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا۔ حالانکہ اگر اس کے ساتھ عذر پیش آ گیا، وہ جو بات چل رہی تھی کہ اس وقت تو نیت تھی وعدہ کرتے وقت کہ میں وعدہ پورا کروں گا، بعد میں کوئی ایسا عذر آ گیا، تو کہنے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی مجبوری تو نہیں تھی۔ لوگ خواہ اسے جو ہے وہ جو ہے نا الزام دیتے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور وعدہ علم کی بھی کمی ہے نا۔ جی اب جنہیں پتہ ہی نہیں وہ تو یہی کہیں گے یار دیکھو یار انہوں نے کہا تھا، زبان دی تھی کہ یہ کر دوں گا اور اب کر نہیں رہا۔ اگر واقعی مجبوری ہے تو اند اللہ مجرم ہے ہی نہیں، گناہ گار ہے ہی نہیں۔ وہ لوگوں کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ وعدہ خلاف ہے، ان کو اس حوالے سے جو ہے تھوڑا مطلب ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے شاید معلومات ہو گئی، جانا چاہیے کہ ہم حسن ظن رکھیں جی کہ ہمارا کام ہو جاتا، کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی۔ واقعی بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم کسی کو فون کر رہے ہیں اور وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہا تو ہمارا ریئیکشن یہ ہوتا ہے دیکھو اٹھا ہی نہیں رہا، وہ جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہا، تو ہم کون سا مطلب موبائل میں جا کے وہاں دیکھ رہے کہ اس نے ہمارا نمبر چیک کر لیا اور اٹھا نہیں رہے۔ تو حسن ظن جو ہے نا اس میں بھلائی عافیت ہی عافیت ہے۔ خیر ہمارا موضوع ہے وعدہ نبھائیں، اور ہم نے یہ سیکھا الحمدللہ جو روایت ہمارے نوید مدنی بھائی نے بیان فرمائی، تو جب صحابہ کرام کو تعلیم یہ تھی تو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں شہزاد بھائی سے۔ جی شہزاد بھائی۔ کریم بھائی، ہر بار کی طرح اس بار بھی ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع
اور وعدے کی پاسداری، یعنی کہ اگر ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، تو جس سوسائٹی میں میں اور آپ ہیں رہتے ہیں، یہاں پر اگر غور کیا جائے تو ہمارے معاملات جو ہیں نا وہ مطلب وعدہ نبھانے کے حوالے سے جو ہے وہ اتنے خوشائن نظر نہیں آتے. مطلب اپنے اوپر جس طرح رکن شورا شاہد بھائی نے بیان فرمایا کہ یہ اپنے اوپر ہم بہت ساری چیزیں لازم کرتے ہیں. مطلب یہ مدنی چینل کے اس پروگرام کے حوالے سے بڑی اہم بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ وعدہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں، بھائی اقرار کر لیا کہ ہاں کر دوں گا، یہ ہم نے لازم کر لیا. مطلب یہ اپنے اوپر آپ نے اللہ اقرار اکبر. کر لیا ہے اور آپ نے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے، تو یہ ضروری ہو گیا آپ پر. اور اللہ پاک نے بھی اس کا حکم دیا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے. صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے. حدیبیہ جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے. الحمدللہ جو زیارت مکہ مکرمہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ وہ بھی اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. یعنی مسجد جیرانہ جب آپ جاتے ہیں تو الحمدللہ اسی رستے میں یہ حدیبیہ کا مقام آتا ہے. کیا بات. اس جگہ پر میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا. اب جو یہ معاہدہ تھا اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس معاہدے میں جب معاہدہ ہوتا ہے یقیناً اس میں شکیں ہوتی ہیں، تو اس میں ایک پوائنٹ تھا. وہ پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اگر مکے سے مدینہ منورہ آئے گا تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا. مکے سے مدینے آئے گا، حضور مدینے میں ہیں. جی حضور مدینے میں ہیں. اللہ اکبر. اور اگر کوئی شخص مکے سے مدینے آئے گا تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا. اب یہ جو شک تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور فرمایا اور قبول فرمایا اور معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا. اللہ اللہ. اس معاہدے کے بعد ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے ابو بصیر رضی اللہ عنہ. یہ مکے میں تھے، صلح تو ہو چکی ہے، مقصد معاہدہ بھی ہو چکا ہے. اب کفار ناہنجار جو ہے نا ان پہ سخت ظلم و ستم کیا کرتے، اللہ اللہ اللہ. مطلب شدید تکلیفیں ان کو پہنچاتے تھے. تو ہوا یہ کہ آپ کسی طریقے سے جان بچا کر جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے. اللہ اللہ. ہجرت کر کے. اللہ اکبر. جب وہاں پہنچے تو یقیناً خوشی کی بات ہے کہ بھائی جان چھڑا کے میں آ گیا ہوں. تو یہ صحابی جو ہیں ابو بصیر رضی اللہ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. جب حاضر خدمت ہوئے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بصیر ہمارا قریش کے ساتھ معاہدہ ہے، اللہ اللہ. آپ واپس لوٹ جائیں. اے ہائے 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 ہائے. آپ وعدہ نبھانے کی شان دیکھیے کریم بھائی، ماشاءاللہ. اللہ اکبر. کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے کیسی مثال قائم کی ہے وعدہ نبھانے کی. یعنی کہ یہ کمٹمنٹ تھی نا، اس کو کمٹمنٹ بھی کہتے ہیں، عہد و پیما، کمٹمنٹس. اور کمٹمنٹس کو آنر کرنا یہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ بات ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے واپس لوٹنے کے متعلق فرما رہے ہیں؟ میں تو ان کفار ناہنجار سے جو مجھ پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، مجھے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان سے میں جان بچا کر یہاں آیا ہوں اور آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ واپس لوٹ جاؤ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس لوٹ جاؤ، اللہ پاک تمہارے لیے راہ نکال دے گا. اللہ 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 اللہ. یعنی اندازہ لگائیے کہ جب آپ کے صحابی پر اتنا ظلم و ستم کفار ناہنجار ڈھا رہے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ واپس لوٹ جائیں کیونکہ ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے. اللہ 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 اللہ. اے ابو بصیر تم جانتے ہو کہ دین اسلام میں عہد شکنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ 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 اکبر. اللہ اکبر. کریم بھائی وہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں
اپنے امتی کو کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں ہے، تکلیف برداشت نہیں فرماتے۔ اللہ پاک قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، ترجمہ کنز العرفان، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ امتیوں کے ساتھ ایسی پیاری محبت فرمانے والے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان دیکھیے کہ اپنے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ابو بصیر ہمارے دین میں بد عہدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے واپس اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں، پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کتنا شاندار ہے۔ صحابی مکے سے مدینے آ گئے اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں واپس چلے جاؤ، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہمارا عہد ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی مطلب وعدے کی پاسداری، کتنا پیارا عمل ہے نبی کریم علیہ السلام کا۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں ہم اپنی بزرگ جو ہیں وہ پوری فیملی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے پوتے پوتیاں ہوتی ہیں، نواسے نواسیاں ہوتی ہیں۔ ہم ذرا غور کریں کہ ایک سربراہ کا عمل کیسا ہونا چاہیے، جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے اور پھر اس کی برکتیں بھی ملی الحمدللہ۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہم بھی اپنی فیملی کو لیڈ کر رہے ہیں، اپنا پورا گھر چلا رہے ہیں، ہمارا عمل کیسا ہے، ہم کتنی اپنے کہے ہوئے جملوں کی پاسداری کرتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں، خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھرانے کو مشک بار کرنا چاہتے ہیں، تو وعدہ نبھانے کی صفت کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس وصف میں جتنی برکت ہوتی جائے گی، جتنی ترقی اور کامیابی ہمیں ملتی جائے گی، یقین مانیں اتنا ہی ہمارے گھر کا ماحول بہتر سے بہترین بنتا چلا جائے گا۔ ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ بھی شامل ہوتا ہے جس میں ہم کوئی کلپ دیکھتے ہیں، اور آج الحمدللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھائی کا ایک خوبصورت کلپ ہے، آئیے دیکھتے ہیں ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ میں نے اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک سے کچھ خرید و فروخت کی، آپ کا کچھ بقایا رہ گیا تھا، میں نے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ وہ چیز لاؤں گا۔ نبی پاک نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں گھر جا کر بھول گیا، 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے سرور کائنات علیہ السلام سے کہا ہے کہ میں ہارا ہوں اور آپ یہیں ٹھہریے گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں 3 دن بعد وہاں گیا تو نبی پاک اسی جگہ موجود تھے آفٹر 3 days۔ اور نبی پاک نے 3 دن کے انتظار کے بعد جس کو کہے کہ ہم جیسے لوگ تو جھگڑا کرتے ہیں نا، ناراض ہو جاتے ہیں، مار کٹائی تک بات پہنچ جاتی ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا کہ تم نے مجھ پر مشقت ڈال دی، میں 3 دن سے یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے وعدہ، یہ ہے وعدے کی پاسداری۔ اور یہاں اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی پاک کا کردار کیسا ہے، سبحان اللہ، کیسے اپنے وعدوں میں سچے، کیسے اپنے قول پر پکے، اللہ اکبر۔ اور آج ہم سوچیں کہ جناب کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے، ارے فکر ہی نہ کرے جناب، آپ کا کام اتنے دنوں میں ہو جائے گا، پکا وعدہ جناب، ہو گیا، آپ تو سمجھ لو ہو گیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا سمجھ لو ہو گیا، اس کا تو کام ویسے ہی لگتا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی ایک تکیہ کلام ہو گیا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ اب تو ایسا لگتا ہے جو یہ کہے نا فکر نہ کرے، اس کی زیادہ فکر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کرنا ہی نہیں ہوتا۔ پھر ابھی بس 2 دن اور، بس 3 دن اور، اگلے ہفتے ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، جو ٹائم دینا ہے وہ ٹائم دیں اور اس ٹائم پر پورا کریں، نہیں کر سکتے منع کر دیں۔ لوگوں کو آسرے پہ رکھنا، ان کو لنگر آن کرنا، وہ تکلیف میں رہتے ہیں، انہیں امید بندی رہتی ہے۔ اب تو دنیا میں باقاعدہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہاؤ ٹو سے نو، نہیں کیسے کہنا ہے، نہیں ہی کہہ کر دل نہ توڑیں، مگر بتا دیں میں یہ کر لوں گا یا میں نہیں کر سکتا، معذرت خواہوں، تاکہ وہ بیچارہ کہیں اور اپنا انتظام کر لے۔ مگر وعدہ کر کے یا کوئی چیز لے کر اسے وقت پر نہ لوٹانا، یہ بہت تکلیف دہ امر ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے بارے میں ہم سوچیں اور اپنی اس عادت کو تبدیل کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھائی، بڑی خوبصورت آپ نے واقعہ بیان کیا۔ شاہد بھائی، اللہ پاک سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ ہماری رہنمائی فرمائے۔ صحابہ کرام یا بزرگان دین کا عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ بزرگان دین جو ہیں وہ اللہ پاک سے جب وعدہ کر لیا کرتے تھے تو اسے پورا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سیرت پاک سے یہ روشنی لینے والے تھے۔
اور اتباع سنت یہ بھی ہے کہ ہم امامہ سجا لیں، داڑھی سجا لیں، سنت و بھرا لباس پہنیں، یہ بھی سنتیں اور عظیم سنتیں ہیں، بالکل اپنانی چاہیے۔ اور ایک کردار کے اعتبار سے بھی سنتیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے وعدہ پورا کرنا۔ اور جب اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا، بندوں سے وعدہ پورا کرنا اتنا ضروری ہے، تو اللہ پاک سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جو ہم ارادے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ ہی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں اے رب العالمین میری مشکل آسان فرما دے، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ کام جو ہے جب ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کرنے میں تو حرج نہیں کہ رب تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اور جو ہے وہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے اس طرح کا وعدہ کر لیتے ہیں تو شریعت کو یہی مطلوب ہے کہ اب ہم اسے پورا کریں، جبکہ کوئی شرعی طور پر کوئی عذر نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہم نے وعدہ کر لیا، پھر مفتی صاحب سے رابطہ کیا، مفتی صاحب نے کہا کہ یہ وعدہ بنتا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ پورا نہیں کریں گے کہ وہ شریعت کو مطلوب نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا اس لیے ہم نے یہ کر لیا۔ لیکن جو رب تعالیٰ کو مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے، جب ہم وہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر لیں گے تو اب جو ہے وہ اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ قادریہ رضویہ کے عظیم المرتبت شیخ ہیں، بے شک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی مشائخ میں سے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تجارت کیا کرتے تھے، مال خریدتے اور بیچتے تھے، ہر 10 دینار کے مال پر صرف آدھا دینار نفع لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اس سے زیادہ نفع وہ نہیں لیتے تھے۔ اللہ۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا۔ اللہ۔ بس یہ اللہ والوں کا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے، حالانکہ نفع لینا تو جائز ہی ہے، اور تجارت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نفع لینے کے لیے تو کی جاتی ہے، ایسے لیکن یہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ پر توکل کیا کرتے تھے اور قناعت پسند تھے کہ جو مل جائے گا اسی پر جو ہے وہ ہم گزارا کر لیں گے۔ تو ایک مرتبہ آپ بازار تشریف لے گئے اور 60 دینار کے بدلے میں 96 سا بادام خریدے، پھر انہیں بیچنے لگے اور ان کی قیمت 63 دینار رکھی، جو اپنا اصول جو بنایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس ایک تاجر آیا اور کہنے لگا کہ یہ سارے بادام میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا بالکل خرید لو، یہ کتنے کے دیں گے؟ جناب میں 63 دینار کے دوں گا۔ اس تاجر نے کہا حضرت ذرا غور کریں، کوئی بازار سے معلومات لیں، اب یہ جو آپ نے 60 کے خریدے تھے نا، اب یہ 96 کے ہو گئے ہیں، ریٹ بڑھ گیا باداموں کا، تو اب اگر میں آپ اتنے میں بیچیں گے نا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ 63 دینار لیں گے، جب خریدنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو بازار سے مہنگے ملیں گے، تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، آئندہ بھی تو آپ نے بیچنا ہے نا، یہ کاروبار جاری رکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، اب میں اس سے جو ہے وہ زیادہ نہیں جو ہے وہ نفع لے سکتا۔ اب وہ تاجر بھی جو ہے وہ اللہ والے تھے، یعنی یہ کتنا خوبصورت نظام ماحول تھا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں بھی آپ کو جو ہے وہ نقصان نہیں دینا چاہتا، اور آپ 90 دینار کا دے دیں، میں اس سے کم لینے والا نہیں ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے تو 63 کا ہی دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسا معاملہ ہے، اور فی زمانہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ میں ہی نہیں سمجھ نہیں آئے گا نا۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ اگلا کہے گا کہ ریٹ بڑھ گیا، اور کہیں گے اوہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ نے مجھے جو ہے وہ سمجھا دیا، بتا دیا، نقصان سے جو بچا لیا۔ لیکن یہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وعدہ کیا ہوا تھا اسی پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ اور وہ جو تاجر تھا وہ بھی جو ہے وہ کیسا زبردست تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو نقصان نہیں دینا چاہتا، اور اس نے وہ بادام نہیں خریدے۔ تو یہ کتنی جو ہے وہ سیکھنے والی بات ہے، بزرگوں کا انداز ہے۔ کاش ہمیں بھی جو ہے وہ توفیق ملے کہ جو وعدہ ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا کون سا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ یہ تو فائدہ ہی ہے نا کہ ہماری وہ کیا کہتے ہیں گڈ ول بن جائے گی نا، کہ جب ہم وعدہ پورا کریں گے معاشرے کے اندر ہمارا اعتماد ہو جائے گا، گڈ ول بن جائے گی، تو ہمارا کاروبار جو ہے وہ ترقی کرنے لگ جائے گا۔ تو یعنی بزرگوں نے تو اتنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنے نقصان کو بھی برداشت جو ہے وہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور ہمیں جو ہے وہ وعدہ پورا کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن صرف اپنی سستی کی وجہ سے، یا پھر جو ہے وہ کوئی اور مالی فائدہ یا کیا ہوتا ہے معاملہ۔ برحال ایک جہالت بھی ہے کہ اہمیت، جو وعدے کی اہمیت ہے وہ اجاگر نہیں ہوتی، اسلامی تعلیمات معلوم نہیں ہوتی،
اس لیے ہم بعض دفعہ محض اپنی سستی کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیں ضرور جو ہے وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیے ہوئے ہیں وہ تو زیادہ پورا کرنا چاہیے. جیسے ہم جو ہے وہ بیعت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ سے ہی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں. بے شک بے شک. پیر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک کے وعدے کو یاد دلا رہا ہوتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دلا رہا ہوتا ہے. بے شک. اس وقت تو ہم کلمات بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس وقت ہمیں یہ چیز بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم بیعت کر رہے ہیں تو اب ہمیں اسے پورا بھی کرنا ہے. اللہ پاک توفیق دے، ہمت دے. ویسے ایک بات شاہد بھائی یہ سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ یہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کہ آپ نے یہ نیت کی ہوئی تھی، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 درہم کا پروفٹ رکھوں گا. ٹھیک ہے، یہ ایک ان کا طریقہ کار تھا. اچھا آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تو پورا ایک بزنس ہے. جس چیز کا ریٹ بڑھنے والا ہوتا ہے نا مارکیٹ سے وہ چیز خریدی جاتی، جلدی جلدی خریدتے ہیں. اب وہ کوئی بھی چیز ہو جس کے بارے میں پتہ ہو کہ بھائی اس کا ریٹ 1-2 دن میں بڑھ جائے گا، ہم فوراً اس کو خریدتے ہیں کہ ابھی کم قیمت میں ہے، 10 روپے بڑھے گا، 5 روپے بڑھے گا، 100 روپے بڑھے گا، اس کو خرید کے ذخیرہ کرو، جب ریٹ بڑھ جائے گا تو بیچیں گے. کتنا مطلب ایک چینج آ گیا زمانے میں. ایک وہ زمانہ تھا کہ وہ بیچنے والے کہہ رہے ہیں 3 روپے سے اوپر پروفٹ، 3 دینار سے زیادہ پروفٹ نہیں لوں گا، اور خریدنے والا کہہ رہا ہے نہیں میں تو لوں گا ہی نہیں، یہ تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. اور میں مطلب وہ مجبوری خریدنے کو تیار نہیں. ہم تو مجبوری خریدتے ہیں. کوئی پھنسا ہوا ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی تکلیف میں ہو، وہ کچھ بیچنا چاہ رہا ہے کہ یار یہ ٹوٹا ہوا آدمی اس سے لو یار، یہ کم پیسے میں بھی دے دے گا. وہ مانگتا 100 روپے، ہم کہتے ہیں بھائی 75 لے لے، یہ ٹوٹا ہوا ہے مجبور ہے یہ دے گا. اور وہ مطلب کتنا خوبصورت ایک ماحول تھا کہ نہ لینے والا لینے کو تیار ہے، نہ دینے والا دینے کو تیار. اچھا اسی سے ملتی جلتی مثال جیسے ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان کے جو آئٹم جو ہے وہ زیادہ بکنے والے ہوتے ہیں، وہ مہنگے ہو جاتے ہیں. جیسے کھجور ہے، کھجور کے اندر جو ہے وہ وہاں کتنی مہنگی ہوتی ہے. کل میں نے کھجور خریدی تو وہ سستی تھی، تو میں سوچنے لگ گیا کہ یہی کھجور میں نے گزرے ہوئے رمضان میں اتنی مہنگی خریدی تھی. تو وہ واضح ہوا کہ دیکھیں کہ جو ہم لوگوں کی مجبوری سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایسے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کا بھلا سوچنا چاہیے، خیر خواہی سوچنی چاہیے. اور اسی طرح رات میں جب ہم کسی رکشے پر بیٹھتے ہیں تو اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اب میرے علاوہ تو کوئی اسے ملے گا نہیں، تو اس لیے وہ ریٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے میں اتنا کرایہ لوں گا. اگرچہ شرعی طور پر ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے یہ ناجائز ہے، لیکن اس میں جو خیر خواہی یہ مسلم ہے اس کا عنصر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. یعنی شریعت کو مطلوب نہیں ہے کہ ہم کسی جو ہے کسی سے جو ہے وہ یوں فائدہ اٹھا رہے ہوں ان کی مجبوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اور آپ نے جو ذخیرے کی بات کی تو ذخیرہ ان چیزوں کا کرنا تو ناجائز ہے کہ جو کھانے پینے والی ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں اور مارکیٹ کے اندر ہیں بھی نہیں ہیں، قحط ہے، اس طرح کو کوئی معاملہ ہے. اب کوئی ذخیرہ کر لیتا ہے تو یہ تو شریعت نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. ہاں البتہ چیزیں موجود ہیں اور کوئی جو ذخیرہ کر لیتا ہے تو اس کی اجازت تو ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے خیر خواہی مسلم کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو مہنگا خریدنا پڑے گا، مہنگائی بھی ہے تو لوگوں کی جیب پر بار پڑے گا، وزن پڑے گا. ہمیں مہنگائی میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ ہم ان سے زیادہ نفع لے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کا پروگرام آپ سن ہی رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنی مطلب کارآمد گفتگو ہمیں سننے کو مل رہی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی، دیکھیں جی ایک باؤل ہے جس کے اندر کچھ آلو کے ٹکڑے کٹے ہوئے ہیں، ایک انڈا ہے اور پانی ہے، غالباً یہ بوائل کیا گیا ہے. اور بوائل کرنے سے پہلے آلو سخت ہوتا ہے، انڈا نرم ہوتا ہے. آلو دباؤ تو نہیں دبتا، انڈا دباؤ تو پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس کو بوائل کرنے کے بعد جب یہ ابل جاتا ہے تو پھر ان دونوں کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. آلو نرم ہو جاتا ہے، دبائیں گے تو پسل بالکل میلٹ ہو جائے گا، اور انڈا ہارڈ ہو جاتا ہے. تو دونوں کی کیفیات میں اس پروسیجر سے گزرنے کے بعد فرق آ جاتا ہے. تو اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ تصویر آپ کو کیا میسج دے رہی ہے؟ آئیے کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جی اگر وعدہ نبھانا مشکل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی شاہد بھائی. میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ جس سے وعدہ کیا اس سے بات کر لیں.
بات کر کہ یہ مجھے مشکل پیش آ رہی ہے اور میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکوں گا، یہ مجبوری ہے. تو اگلا بھی جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر انسان ہی ہے، وہ مشکلات کو سمجھتا ہے. تو اگر جو ہے وہ اتنی مشکل پیش آ رہی تو ان سے بات کر لیں گے تو کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا، تو وہ اس کے دل میں جو نفرت بیٹھنی تھی وہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. میرے ذہن میں تو یہی جواب آتا ہے. سبحان اللہ. مزید کال دیجئے. جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو شخص وعدہ پورا نہیں، جی نوید بھائی، جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟ دیکھیں ابھی بات ہوئی اس پر کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. وہ واقعی مجبوری میں وعدہ پورا نہیں کر پا رہا، وعدہ کرتے وقت اس کا ذہن تھا کہ میں یہ بات کروں گا اور یہ جو وعدہ کر رہا ہوں میں پورا کروں گا، لیکن بعد میں کوئی ایسی مجبوری آ گئی اور وہ واقعی مطلب ہے کہ عذر ہے اس کا اور نہیں کر پایا، تو پھر مطلب ہے کہ اس پر جو ہے نا گناہ نہیں ہے اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے. اور جیسے ابھی شاہد بھائی نے بتایا کہ بتا دے اس کو، بہترین حل ہے، سب سے بتا دے. بہترین یہ بات ہے کہ اس سے رابطہ کرے، وقت اس سے سے بتائے. پہلے پتہ چل جائے گا تو وہ پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے نالج میں ہوگا کہ آپس یار میں یہ ناراضگیاں نہیں ہوں گی، نفرتیں نہیں ہوں گی اور ایک دوسرے کے لیے دل وسیع ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی مزید کال دیجئے. میرا یہ سوال ہے کہ وعدہ نبھانا کیوں ضروری ہے؟ جی شہزاد بھائی کیا فرماتے ہیں، وعدہ نبھانا کیوں ضروری ہے؟ وعدہ نبھانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کا حکم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واقعی بڑی خوبصورت جواب دیا ہمارے شہزاد بھائی نے کہ وعدہ نبھانا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. تو اب یہ حکم ہے تو یقیناً ہم پر لازم ہے کہ جو وعدہ کیا ہے ہم نے، جو اپنے اوپر ایک تو اللہ سے وعدے کیے ہیں وہ تو پورے کرنا ہی ہے، اور جو وعدے ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں انہیں پورا کرنا بھی ضروری ہے. اور نہ کرنے کی صورت میں ہمارے شاہد مدنی بھائی نے شروع میں احادیث بیان کی ہیں کہ پھر اس کا انجام کتنا بھیانک احادیث کریمہ میں بیان ہوا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں. قرآن و حدیث میں وعدہ پورا کرنے کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جی شاہد بھائی شروع اس پر تو کافی ہماری گفتگو ہو چکی ہے جی. کہ وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے. اللہ پاک کا بھی حکم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے، اور پھر ہمارے بزرگان دین اور صحابہ کرام کے جو ہے وہ جو عمل سے یہ چیز ثابت تھی وہ بھی ظاہر کی گئی ہے. یہاں میرے ذہن میں ایک اور بات یہ آ رہی تھی کہ شریعت نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، یہ کرو، اس سے رک جاؤ، تو یہ کرنے اور رک جانے یعنی دونوں جو احکامات دیے ہیں اس میں انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، بے شک، یعنی ہمارا اپنا بھلا ہے اور ہمارے معاشرے کی اسی میں بہتری ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. کوئی پہلو. اچھا بظاہر اگر کوئی نقصان ہمیں نظر بھی نہ آ رہا ہو تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے. قرآن و حدیث کے احکامات بہرحال ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مندی ہیں. بے شک. تو اس لیے اللہ رب العالمین کا کوئی حکم آ گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم آ گیا، یہ کام کرنا ہے تو اب ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر ہماری عقل ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہ چل رہی ہو، ہماری وہ مدد نہ کر رہی ہو، تو عقل پر بھروسہ، اپنے نفس پر بھروسہ کرنے کے بجائے قرآن و حدیث پر جو ہے وہ اس پر تو اعتماد ہمارا ایمان ہے نا. بے شک. تو اس پر اعتماد نہیں کریں گے، وہ حکم نہیں مانیں گے تو پھر کس کا حکم مانیں گے؟ تو لہٰذا جو ہے وہ شریعت کے احکامات یہ ہمیں ذہن بنا لینا چاہیے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں اس میں عمل کرنے میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو سننے کو مل رہی ہے. واقعی اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے حکم ماننے میں ہی عافیت ہے اور اسی میں ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. دیکھیں اسلام جو ہے نا یہ دین فطرت ہے، اسی میں اللہ پاک نے جو قانون بنائے ہیں، جو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرنے میں ہمارا بھی فائدہ ہے، ہماری بھی بھلائی ہے اور معاشرے کی بھی بھلائی ہے. ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو کبھی ایسے پوائنٹ پر، ایسے موڑ پر ہم کھڑے ہوں گے کہ کوئی ہمارے ساتھ بھی بھلا کرے گا تو انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا. تو الحمدللہ وعدہ نبھانے کی اگر ہم نے پورے معاشرے میں یہ عام ہو جائے کہ سب اپنے کال کے پکے ہو جائیں اور وعدہ نبھانے والے بن جائیں تو یقین مانے مثالی معاشرہ بن جائے گا اور زندگی بہتر سے بہترین بن جائے گی. آئیے پروگرام میں جامی بھائی ہمارے تشریف فرمائیں، چند اشعار کسی کلام کے. جامی بھائی کچھ سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں اضطراب مجھ کو جو خیال یا
سے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے، تو سے قرار آئے، تیری وحشتوں سے دل، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہیں سے دور بھاگے، تو انہیں سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، میرے دل کو درد الفت، میرے دل کو درد الفت، وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو میرے مولا، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ بہت پیارا کلام ہمارے جامی رضا بھائی نے سنایا۔ واقعی اسلام کی تعلیمات، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ یہ ایسی ہے کہ اگر ہم عمل کر لیں نا، یقین مانے دنیا اور آخرت میں مزے کو مزہ آ جائے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی الحمدللہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں۔ اور انہی میں سے ایک خوبصورت ہمارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے وعدہ نبھانا۔ آئیے نوید مدنی بھائی سے ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم تو بچوں سے بھی بہت سارے وعدے کر لیتے ہیں، ہاں شام کو یہاں لے کے جاؤں گا، وہاں لے کے جاؤں گا، یہ بھی کھلاؤں گا، یہ بھی دلاؤں گا۔ تو بھائی کیا بچوں سے کیے ہوئے وعدے کرنا بھی پورا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی بالکل، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں تو ہم بہلانے کے لیے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اصل میں بچے والدین سے ہی سیکھتے ہیں، والدین کا کردار بھی ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں کی توجہ ہوگی، کیونکہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات زبان سے سکھائی جائے، اس کی تربیت زبان سے یا بول کر کی جائے، آپ کا اپنا عمل بھی جو ہے وہ بچے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ جب آپ کو دیکھتا ہے تو اس کی ایک مطلب ہے کہ غائبانہ تربیت ہو رہی ہے، نہ آپ کچھ بول رہے ہیں، نہ آپ کچھ بتا رہے ہیں، نہ وہ کچھ بتا رہا ہے، لیکن وہ اس سے اثر ضرور لے رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کی طبیعت جو ہے نا اس چیز کو محسوس کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو اس کے ذہن پر بہت برا اثر جو ہے وہ اس پر مرتب ہوتا ہے، اور اس سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وعدہ کر لیا کہ ابھی شام کو لے جاؤں گا، یا فلاں تمہیں کھلونا دلا دوں گا، یا بچہ کسی چیز کی ضد کر رہا ہے اس کو ٹالنے کے لیے بول دیا کہ ہاں بھی تمہیں میں لے دوں گا۔ بچہ بھی سمجھ جاتا ہے، جب باپ کہہ رہا ہوتا ہے نا گھر والے نہیں شام کو کر لے جاؤں گا، تو باپ کہہ رہے نہیں آپ نہیں لے کے جاتے، آپ نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے اللہ اللہ، جب مطلب ہے کہ وعدے کر کر کے جب پورے نہیں کیے جاتے تو بچے کا ذہن بن جاتا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا برا اثر والدین کا جو ہے بچے کے ذہن پر پڑ رہا ہے۔ وہ والد وہ والدہ جن کی مطلب ہے کہ یہ اولاد ہیں، اور جن کا ادب احترام کرنے کا شریعت نے حکم دیا، جن کی فرما برداری کرنے کا، انہی سے مطلب ہے کہ اگر بچہ تھوڑا متنفر ہو جائے یا اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں، تو یہ بہت نازک معاملہ ہے، اور اس کے آگے چل کر جو اثرات ظاہر ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے۔ جو والدین یہ کہتے ہیں یا شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے، ہمارا احساس نہیں کرتی، تو انہیں چاہیے کہ اپنے رویے پر بھی تو غور کریں۔
کہ آپ نے ان کی تربیت کس طرح کی تھی۔ بعض والدین کہتے ہیں میرا بچہ نیک ہو، نمازی ہو، تو بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں وہ سستی ہو جاتی ہے، یہ مصروفیت۔ جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو بچے کی تربیت کیسے ہوگی، کیسے ذہن بنے گا؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ تو آپ کا عمل بچے کے لیے ترغیب ہے، اور وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر اگر آپ خود نماز پڑھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی نمازی بنے گا۔ گھر میں بھی آپ نماز پڑھیں، اگر مسجد میں جاتے ہیں تو کچھ نماز گھر میں بھی پڑھیں، تو بچے آپ کے برابر میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنے انداز پہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جو بزرگ ایسا کرتے ہیں نا نوید بھائی، جو یقیناً بزرگ ہی گھر کے بڑے ہوتے ہیں، دادا جی ہیں، نانا جی ہیں، وہ گھر میں نماز باجماعت پڑھ کے باقی سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھ رہے ہیں، یا تسبیح پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، یا مدنی منصورہ لے کر اس میں سے کچھ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کھلا ہوا ہے، تو بچے دیکھتے ہیں کہ یار یہ دادا جی ایسا کر رہے ہیں، نانا جی ایسا کرتے ہیں، تو بچوں میں شوق ہوتا ہے، کبھی تسبیح لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے۔ تو اصل تربیت تو گھر کے بزرگوں نے کرنی ہے نا، اپنی اولاد کی بھی کرنی ہے اور اولاد کی بھی کرنی ہے۔ تو اگر بڑے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، پوتا پوتیوں کو سکھائیں گے کہ بھائی دیکھو یہ وعدہ ہوتا ہے، جو کہہ دیا کمٹمنٹ ہو گیا، باپ پورا کرنا ہے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اگر گھر کے بڑے یہ تربیت دینا شروع کریں گے تو پھر معاشرہ کیسا ہوگا؟ بہت زبردست اس میں فرق آئے گا، اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی جو بگاڑ اور جو مطلب ہے کہ خرابیاں ہیں معاشرے کی، وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اصل تربیت تو میں نے کہا نا کہ والدین ہی کی مطلب ہے کہ اولاد پر، جسے کہتے ہیں کہ پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ بچے کا گھر ہوتا ہے۔ پہلا اسکول جو ہوتا ہے، پہلا مدرسہ، وہ بچے کا گھر ہوتا ہے، گھر سے بچہ سیکھتا ہے۔ اس کے بعد جا کے وہ کسی ادارے میں جاتا ہے، کوئی تعلیم سیکھنے کے لیے، دینی ادارہ ہوا، دنیاوی تعلیم کا ادارہ ہوا، کوئی مدرسہ ہوا، کچھ بھی، تو وہ تو بعد میں جائے گا جب اس کی ایک خاص عمر تک پہنچے گا۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو دیکھ رہا ہے اور ابھی وہ اس کو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، تب بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ذہن میں ان باتوں کا اثر لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن والدین شاید اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، یا بزرگ جو ہے توجہ نہیں دیتے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کی تربیت کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے، اور ان کے سامنے جیسا آپ نے کہا نا، تو یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ نماز بھی پڑھنی چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کوئی مطلب پوتا وغیرہ پوتی وغیرہ چھوٹی قریب آئے، آپ نے ڈانٹ کے جاؤ یہاں سے، پڑھ رہا ہوں میں، نماز پڑھ رہا ہوں، شور کرو گے یہاں کے، تو یہ انداز تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بالکل آپ متنفر کر رہے ہیں۔ پیار محبت سے ان کو قریب بٹھائیں، ان کو ترغیب دے کے چلو آپ بھی پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ تو یوں بچوں کی تربیت ہوگی۔ بچپن سے جب آپ یقین مانیں ان کا نماز کا ذہن بن جائے گا نا، آپ کو بڑے ہو کر ان کی نماز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مشاہدہ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، یہ مشاہدہ ہے کہ جو بچے گھر سے سیکھتے ہیں نا، تو ان کے اندر سنتوں پر عمل، نماز پڑھنے کی عادت وہ ایسی پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر انہیں ٹوکنا نہیں پڑتا، یاد دن دلانا پڑتا کہ آپ مطلب یوں کرے، نماز پڑھے، پوچھنا بھی نہیں پڑتا کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ ایک وقت تک ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا شعور تک جب بچے پہنچ جاتے ہیں، ان کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو بات چلی تھی مطلب ہے کہ وعدے سے، تو وعدہ بھی اسی میں مطلب ہے کہ شامل ہے، تربیت کا ایک حصہ ہے۔ جب آپ بچپن ہی سے بچے کا ذہن بنائیں گے کہ جو آپ نے کہا ہے، جو کمٹمنٹ آپ نے کیا ہے، اس کو آپ کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی میرے سامنے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یصلح الکذب فی جد ولا ہزل، یعنی سنجیدگی یا مذاق کسی صورت میں بھی جھوٹ درست نہیں۔ ولا ان یعید احدکم ولدہ شیئا ثم لا ینجز لہ، یہاں تک کہ یہ بھی جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے اور پھر نہ دے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ صراحت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں جو ہے مطلب وہ بتا دیا گیا کہ بچوں کے ساتھ وعدہ کرنے کی بھی اہمیت ہے، اور اگر بچوں کے ساتھ آپ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اگر پورا نہیں کرتے، آپ نے کہا کہ چلو بہلانے کے لیے ابھی میں اس کو ٹال دیتا ہوں، جو ہے وہ ابھی تو مطلب ہے کہ ٹائم گزرے، بعد میں دیکھی جائے گی،
یا پھر بعد میں بچے کو بہلا دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ نے کمٹمنٹ کیا بچے سے، جو وعدہ کیا اس کو پورا کریں اور بچوں کی تربیت کریں، اور انہیں یہ ذہن دے کہ آپ نے وعدہ پورا کرنا ہے، اور خود اپنے عمل سے مطلب ہے کہ ان کو یہ ذہن دیں۔ بہترین بات، بڑی پیاری بات۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، خاص طور پر بزرگ، کیونکہ یہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے، اور ہمارے بزرگوں کو یہ بات اب نوٹ کرنی چاہیے، نوٹس میں رکھنی چاہیے کہ وعدے کی اہمیت ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھانی ہے۔ ابھی کس طرح بٹھانی ہے، اس کے لیے یقیناً کوئی لاہ عمل طے کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ تو ہم غور یہ کریں کہ پہلی بات تو یہ کہ بڑے اپنے جو بچوں سے کمٹمنٹس کر رہے ہیں انہیں پورا کرنے کا ذہن بنائیں۔ یہ آپ بڑے گھر کے نوٹ کریں کہ بچے سے کس بات کی ہم نے مطلب وعدہ کر لیا، کمٹمنٹ کر لی کہ ہاں یہ کام ہم آپ کا کر دیں گے، ہم آپ کو یہ چیز دلا دیں گے، ہم آپ کو یہ چیز کھلائیں گے، یا فلاں دن آپ کو گھمانے کے لیے لے کے جائیں گے۔ جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں نا بڑے بچوں کے ساتھ، تو گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ پورا کروائے، کہ دیکھیں آپ نے وعدہ کیا تھا، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو بچوں کی شخصیت پہ برا اثر پڑے گا۔ پھر بچے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہیں ہمارے پاپا تو بات کر لیتے ہیں، پوری تو کرتے ہی نہیں ہیں، باتیں ہی کرتے ہیں، بات کر دیتے ہیں بعد میں پورا کرتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بچوں پہ دیکھیں کتنا نیگیٹو اثر جا رہا ہے۔ جب آپ بڑوں کو یہ سمجھائیں گے نہیں جو بات کرو وہ پھر وہ پوری کرو، تو بچوں کے اندر بھی کمٹمنٹ پورا کرنے کا مطلب ایک ذہن بنے گا، اور ان کی تربیت میں نکھار پیدا ہوگا۔ وہ بھی وعدہ جو کریں گے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ مما جو وعدہ کرتی ہیں پورا کرتی ہیں، والد صاحب جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، دادا جو کہہ دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ تو بچوں کے اندر بھی یہ صفت جو ہے یہ لا محالہ پیدا ہوگی، اور ہمارے بچے ایک بہترین مسلمان بنیں گے۔ اچھا، لوگ وعدہ خلافی کرتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم اس سے کیسے بچیں؟ آئیے شہزاد بھائی سے اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ شہزاد بھائی، یہ وعدہ خلافی ہمارے معاشرے میں آج بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس کو فوکس کریں، غور کریں، تو وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے؟ کریم بھائی، اس میں جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ اللہ پاک کا دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ بے خوف ہو جاتا ہے، مطلب اس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے، تو یقیناً وہ پھر گناہ میں اس طرح ملوث ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو ایک بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ پاک کا دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہو جائے، کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یعنی کہ بے شک دنیا کے اندر لگ کر بندہ اگر دیکھتا ہے تو بعض اوقات اس کو بہت زیادہ اس میں مشغولیت جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ گناہ کر جاتا ہے کہ جسے وہ اپنے احساسات میں بھی محسوس نہیں کرتا کہ یار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، میں نے اللہ پاک کی نافرمانی کر لی ہے۔ اور پھر بندے کے دل سے آخرت کا، اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کا جو ایک خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے میں شہزاد بھائی جتنے بھی فراڈ چل رہے ہیں، اس کی یہ دو باتیں جو بھی آپ نے کی، یہ تو اس کی مین وجہ ہے۔ ایک تو اللہ کا خوف ختم ہو گیا دل سے، لوگ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، لوگوں کے مال چھین رہے ہیں اور جمع کر کے بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا دنیا کی محبت، کیونکہ مال کی محبت ہے دل میں تو یہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ واقعی یہ مطلب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، نت نئے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ فراڈ کیے جا رہے ہیں، اور آئے دن کبھی کچھ سننے کو ملتا ہے، کبھی کچھ سننے کو ملتا ہے کہ یہ فراڈ کا نیا طریقہ آ گیا، یہ فراڈ کا نیا طریقہ ہو گیا۔ کچھ فون کالز کر کے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اصل وجہ کیا ہے کہ دل میں خوف خدا نہیں ہے، اور مال کی محبت میں اس قدر دل غرق ہو چکے ہیں کہ سامنے والے کا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں مال ملنا چاہیے، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ کریم بھائی، آپ نے امیر السنت کا مدنی مذاکرہ دیکھا ہوگا، اس میں شیخ طریقت امیر السنت نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ
ایک جگہ نا لکھ کر لگا رو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ مطلب ہمارے دل و دماغ سے یہ بات ہی بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. دھوکہ دہی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. حدیث پاک میں ہے کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. اللہ. آپ اندازہ لگائیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر. اور ایسا شخص آخر کار دنیا میں ذلیل ہوتا ہے اور اللہ پاک کے حضور بھی شرمندگی کا سامنا کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور اس کے علاوہ وعدہ خلافی کی ایک بڑی وجہ جہالت بھی ہے. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، پتہ ہی نہیں کہ وعدہ خلافی ہے کیا. علم دین سے دوری ہے، اور اس طرح کی دوری ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بد عہدی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی برائی ہے. ہمیں جاننا ضروری ہے کہ سچے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ وعدہ نبھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بزرگان دین نے ہمیشہ وعدوں کا پاس رکھا. بد عہدی نہ صرف دنیا میں رسوائی کا سبب بنتی ہے بلکہ قیامت کے دن بھی اس کا انجام برا ہوگا. اللہ اللہ. کریم بھائی، میرا تو تعلق ہے وہ بزنس کمیونٹی سے، جس طرح آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، تو ایک عرصے سے تعلق ہے. اس میں یقین جانیں، جیسے سپلائر ہوتا ہے نا، سپلائر کسٹمر کو اپنی ورکنگ دیتا ہے، اپنی سروسز دیتا ہے، تو اس میں ان باتوں کا بڑا عمل دخل ہے. عہد و پیما، کمٹمنٹس کو آنر کرنا، پورا کرنا. اس میں پوائنٹس رکھے جاتے ہیں کہ یہ فلاں کام اس طرح ہوگا، یوں یوں ہوگا، آپ نے اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے، اور آپ اس کی کمٹمنٹس کو آنر کریں، آٹومیٹکلی وہ کسٹمر آپ کے ساتھ بلڈ ہوتا چلا جائے گا. بے شک، بالکل صحیح کہا. تو یہ چیزیں نا آج ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں. اچھا، جو جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جو کمٹمنٹ ہو رہا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، وہ کتنی گڈ بک میں ہوتے ہیں کہ یار یہ کام اچھا کرتے ہیں، کام ان سے کروانا بھائی. یہ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، واقعی دنیا میں بھی اس کے بہت سارے فوائد وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن میں اپنے وعدہ نبھانے کی جن میں صلاحیت موجود ہوتی ہے. جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو لوگوں کا اعتماد و بھروسہ ان پر قائم ہوتا ہے، اور وہ اس میں دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں انشاءاللہ ان کے لیے بے پناہ نفع اللہ پاک انہیں عطا فرمائے گا. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ایک تصویر دکھائی گئی تھی، آئیے وہ تصویر بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے کالرز نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، آئیے وہ بھی سنتے ہیں. ایک دن انڈا اور آلو کو ایک ہی برتن میں ڈال کر ابالا گیا. دونوں نے ایک ہی پانی، ایک ہی گرمی، ایک ہی وقت برداشت کیا، لیکن نتیجہ مختلف نکلا. آلو نرم ہو گیا جبکہ انڈا سخت ہو گیا. تب ایک دانا شخص نے کہا، مشکلیں سب پر آتی ہیں، مگر فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا چیز ہے. اگر نرمی، ایمان اور صبر ہے تو آزمائش آپ کو بہتر بنا دیتی ہے، اور اگر تکبر اور ضد ہے تو وہی آزمائش آپ کو سخت کر دیتی ہے. جی شاہد بھائی. یہ بھی ایک جو انہوں نے بیان کیے یہ بھی ہے. اس میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ مشکلات ہمیں بہتر کرنے والی ہیں. بے شک. ظاہر ہے کہ انڈا جو ہے وہ کھانے کے قابل جو ہے تب ہوگا کہ جب یہ اس آزمائش بھٹی سے، کہتے ہیں نا، بھٹی سے گزرے گا. بے شک. تو جب اس بھٹی سے گزرے گا تو وہ کھانے کے قابل ہو جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا. بے شک. تو یہ اس لیے اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہمیں اس انڈے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ مشکلات ہمیں مزید بہتر کرنے کے لیے آ رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سبحان تو اللہ. لہٰذا جو ہے مشکلات پر گھبرانے کے بجائے صبر کرنا چاہیے اور اس سے مزید سیکھنا چاہیے. اچھا، یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ مشکلات آئی کیوں؟ پہلے سے ہی مجھے جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ میں قابل استعمال ہوتا. چلے نہیں ہوں تو مشکلات آئی ہیں تو اب تو قابل استعمال بن جاؤں. سبحان اللہ. جی مزید کال دیجئے. اس تصویر سے ہمیں دو اہم سبق ملتے ہیں. نمبر ایک، حالات کا اثر، کہ جیسے ابلتا ہوا انڈا سخت ہو جاتا ہے ویسے ہی زندگی کے مشکل حالات ہمیں مضبوط بنا سکتے ہیں. نمبر دو، لچک کی ضرورت. ابلتے ہوئے آلو نرم ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی حالات کے مطابق نرم اور لچکدار ہونا پڑتا ہے. ان دونوں کا درمیانہ، یعنی ان دونوں میں کیا چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ توازن کا سبق. دونوں میں توازن ضروری ہے. جی کیا فرماتے ہیں توازن کے بارے میں؟ بات تو انہوں نے بہت اچھی کہی اور دونوں پہلو انہوں نے بیان کیے. تو اس سے یہی سبق نکالا جا سکتا ہے کہ آدمی مقابلہ کرے، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آئیں اس کا مقابلہ کرے، کبھی نرم ہو کر، کبھی سخت ہو کر. جی، موقع کی مناسبت سے فلیکسیبل ہو جائے، فلیکسیبلٹی ہو اس کے اندر.
کہ یہاں پہ سختی ہے، یہاں پہ نرمی ہے، تو اس کو کس طرح فیس کرنا چاہیے. بہرحال اگر مسلمان ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر مجھ پر کوئی پریشانی کوئی تکلیف آئی تو انشاءاللہ تعالی یہ آخرت کے لیے میری بہتری ہے. سبحان اللہ. مزید کال دیجئے. اس تصویر کو دیکھنے کے بعد یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں ایک آدمی سخت مزاج والا ہو تو وہاں دوسرا نرم مزاج والا بھی ہونا چاہیے تاکہ بات بگڑنے کی بجائے سنبھل جائے. سبحان اللہ. جی میں شہزاد اس پہ بھائی. ایک ہی بات عرض کروں گا، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. سبحان اللہ. مزید کال دیجئے. اس تصویر سے یہ سبق ملتا ہے کہ سادگی میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے. جیسے یہ عام سا کھانا ہے، انڈا اور آلو، مگر صاف سادہ اور پرسکون نظر آ رہا ہے. اسی طرح زندگی میں بھی سادگی اختیار کرنے سے دل کا سکون اور برکت ملتی ہے. جی شاہد بھائی. بہت اچھا ہے صفائی ستھرائی، کہ یہ تو اسلام کو مطلوب ہے کہ ہمارا ہر کام صفائی سے ستھرائی سے ہونا چاہیے، نظافت سے ہونا چاہیے. بے شک. اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ نفیس اور نفاست پسند تھے. سبحان آپ کا لباس پاک اور صاف ہوتا تھا اور آپ کی طبیعت بھی پاک اور صاف تھی. سبحان اللہ. سبحان. اور ہمارے لیے مثال ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. بے شک بے شک. مزید کال دیجئے. اس تصویر سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم معمولی چیزوں میں بھی شکر ادا کریں تو زندگی بہت پرسکون اور خوشگوار بن جاتی ہے. جی نوید بھائی. بس یہی ہے کہ جس طرح سونا بھٹی میں جانے کے بعد کندن صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو بندہ بھی گناہوں سے ایک طرح سے جو ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے اگر اس پر صبر کرے، شکر کرے اور جو ہے کہ اس پر صبر کرے. جی ہاں، بڑی اچھی ہمارے کالرز نے اپنی رائے بیان کی. واقعی حالات تو دیکھیں چینج ہوتے رہتے ہیں، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، دن گزرنے کے بعد رات کا اندھیرا ہوتا ہے. یہ چینجنگ زمانے میں آتی رہتی ہیں اور یہ ہمارے حالات اس کے مطابق گزرتے رہتے ہیں. تو بس صبر کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فیصلے کریں. انشاءاللہ زندگی آسان ہوگی. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جی. اس تصویر کو دیکھ کے ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ اصل اہمیت نیت اور محنت کی ہوتی ہے، دکھاوے کی نہیں. سادہ کھانا بھی محبت اور محنت سے بنایا جائے تو نعمت بن جاتا ہے. کیا بات ہے بھائی. اصل معاملہ نیت کا ہوتا ہے. واقعی اللہ پاک بھی نیتیں دیکھتا ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے، معاملات اچھے ہو جائیں گے اور محنت مستقل ہونی چاہیے. کامیابی ضرور مقدر بنے گی. اور وعدہ نبھائیں گے، وعدہ وفا کریں گے تو عزت میں بھی اضافہ ہوگا، مقام و مرتبے میں بھی اضافہ ہوگا. بیسک بات یہ ہے کہ ہمیں علم ہو کہ وعدہ ہوتا کیا ہے، کسے وعدہ کہتے، اس کے بارے میں مکمل معلومات اور آگاہی حاصل کریں کہ وعدہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم یہ چیزیں سیکھیں گے، سمجھ میں آ جائے گی تو یقین مانیں بچنا آسان ہو جائے گا. ہم وعدہ وفا کرنے والے بن جائیں گے اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں ملیں گی اور وعدہ خلافی کی جو نحوستیں ہیں ہم ان سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. الحمدللہ ہمارے رکن شورا آج ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے کرم فرمایا، تشریف لائے اور بہت قیمتی باتیں اور گفتگو سننے کو ملی. تمام مہمان ہمارے بزرگ مبلغین سب کا آنا اللہ پاک قبول فرمائے، سب کو برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو وعدہ وفا کرنے والا بنائے اور وعدہ نبھانے والا بنائے اور وعدہ خلافی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے، زندگی بہتر بنائے.